السلام علیکم۔ آپ نے شاہین اور عقاب کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ اپنی زندگی سے ڈبل ہے زندہ رہتا ہے، یعنی کہ اگر اس کی زندگی 40 سال ہے تو یہ 80 سال زندہ رہتا ہے۔ اب یہ 40 سال زیادہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ اصل کویسچن مارک یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے پر بھی، اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں نہ ہی وہ خوبصورتی نہ ہی وہ جان رہتی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک جیسے انسان کی جوانی میں ایک حسن ہوتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا حسن مرجھا جاتا ہے، اس کا بھی حسن ویسے ہی مرجھا جاتا ہے۔ اس کا حسن اور اس کی ہیبت، ایک شاہین کا ایک خوف ہوتا ہے بہت سارے جانوروں پر۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک بلند پہاڑی پر چلے جاتا ہے، ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے وہاں سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں سے، تیز پتھروں پہ مارنا شروع کرتا ہے اور اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد اس کی نئی چونچ نکل آتی ہے۔ اب یہ سیکنڈ سٹیپ کیا کرتا ہے، اپنی چونچ کی مدد سے اپنے پنجوں کو تیز پتھروں پہ مار کے اور اپنی چونچ سے اپنے پنجوں کو کھیڑتے کھیڑتے اپنے تمام پنجوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب تمام پنجوں کو توڑنے کے بعد اس کے پنجے جو ہیں وہ نکارا ہو جاتے ہیں، اسپائل ہو جاتے ہیں اور نئے پنجے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے آپ کہہ لیں ہاتھ اور پاؤں، اس کے نئے پنجے نکل آتے ہیں۔ اب جب نئے پنجے نکل آتے ہیں تو یہ اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے اپنے پروں کو کھیڑنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تمام پروں کو اپنے جسم سے اتار دیتا ہے۔ تھرڈ سٹیپ کرنے کے بعد اس کے نئے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ اب پہلے سٹیپ میں نئی چونچ آتی ہے، دوسرے سٹیپ میں نئے پنجے اور تیسرے سٹیپ میں اس کے نئے پر آتے ہیں، اور نئے پروں کے ساتھ یہ دوبارہ اپنی جوانی والی کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب وہ یہ مراحل طے کر رہا ہوتا ہے، یہ سٹیپس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کس قدر اذیت سے گزرتا ہے، اس اذیت کو وہی ایکسپلین کر سکتا ہے اور وہی برداشت کر سکتا ہے کہ اپنی جسم کے کسی بھی اعضاء کو، صحت مند اعضاء کو توڑ دینا، ایک ناخن ہی ٹوٹ جائے۔ کچھ دن پہلے جو ہے فروٹ کٹنگ کے دوران چھری لگی میرے ناخن پہ، یہ ابھی بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کتنی اذیت ہوئی۔ میرے ناخن کا 1/4، ایک کا چوتھا حصہ ٹوٹا۔ ٹوٹنے سے سڈنلی مجھے جو جھرک لگا پین کا، وہ میں جانتا ہوں جو میں نے برداشت کی۔ تو ایک ناخن کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ٹوٹنے سے ہم اس قدر اذیت اور تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو جو تکلیف اس نے برداشت کی ہوگی وہ وہی بیان کر سکتا ہے اور وہی برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کیسے اس نے اپنے جسم کو جسمانی اذیت میں مبتلا کرتے ہوئے اپنی جوانی کو دوبارہ حاصل کر لیا، ری گین کیا۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں بھی فزیکلی، اسپرچولی اور اکنومیکلی ہماری زندگی کے 3 ٹریولنگ پاتھ ہیں، ایک جسمانی، روحانی اور ہمارا معاشی معاملات آ جاتے ہیں۔ معاشی معاملات سے ہماری تمام ضروریات اٹیچڈ ہیں۔ اس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں۔ بیماری کے بعد صحت آ جاتی ہے، آپ کے ڈی ٹریک ہونے کے بعد آپ ٹریک پہ آ جاتے ہیں، آپ کی غربت کے بعد آپ دوبارہ امیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تینوں مراحل میں اگر آپ تکلیفیں برداشت کرنے سے قاصر ہیں اور صرف سکون اور آرام میسر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو پھر آپ بڑی منزلوں کو گین نہیں کر سکتے۔ بڑی منزلوں کے لیے آپ کو بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے اور اس کو برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، اس نے اپنی زندگی اور جسم کو، ایک ظاہری بات ہے جب اس نے چونچ توڑی تو اگلے دن ہی تو نئی چونچ نہیں آ گئی۔ وہ کتنے دن اس تکلیف میں مبتلا رہا۔ جب اس نے اپنے پنجوں کو توڑا تو وہ نیکسٹ ڈے ہی تو نئے پنجے نہیں آ گئے۔ وہ کتنے دن اس تکلیف میں مبتلا رہا۔ جب اس نے اپنے پروں کو کھیڑا، جسم سے پروں کو کھیڑا جاتا ہے، ایک بال آپ کا اگر زور سے کھیڑ دیا جائے تو آپ خود ہی اس اذیت کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی جو زندگی کے بڑے گولز اور بڑے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑی قربانیاں بھی دینا لازم ہوتی ہیں۔ بڑی قربانیاں دینے کے بغیر آپ بڑے ٹارگٹس اور بڑے گول نہیں حاصل کر سکتے۔
اپنی زندگی سے مایوس مت ہوں. ایسے ہی عقاب اور شاہین کی طرح اگر آپ پرواز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو اور جگرے کو بڑا رکھیں اور بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے تیار رہتے ہوں. اس حالات میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھتے ہوئے اپنے گول کو اچیو اور اپنے ٹارگٹس کو حاصل کر کے دکھائیں.